اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم عقیدت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بزم عقیدت میں ہم آپ کی ملاقات مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے کرواتے ہیں، جن سے ہم بات چیت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا حسن ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ علماء اکرام موجود ہوتے ہیں، نعت خواں حضرات موجود ہوتے ہیں، جن سے ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی بات کرتے ہیں، اصحاب کی بات کرتے ہیں، اہل بیت عظام کی بات کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جانیں لٹانے والے جانثار کی بات کرتے ہیں۔ یہی بزم عقیدت پروگرام کرنے کا مقصد ہے کہ ہر گھر تک پیغام پہنچے، اللہ کا پیغام، صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام، اصحاب کا پیغام، اہل بیت عظام کا پیغام، اور اسی مقصد کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج بھی نشست لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، یقیناً کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ دنیا بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والوں کا ایک معاملہ جو ہے کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر تو موجود ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ٹائٹل تو ہم نے دے دیا، بالکل اسلام ہی کے نام پر تو بنا تھا میرا اور آپ کا پاکستان، بالکل بنا تھا اور واضح موجود میں آیا تھا اور آج بھی قائم ہے اسی نام پر، لیکن ہم شاید تھوڑا سا بدل گئے، ہم تھوڑے سے نہیں شاید بہت زیادہ تبدیل ہو گئے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا تھا، اللہ کی راہ میں گامزن کرنا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں گامزن کرنا تھا، لیکن ہم ادھر ادھر ہو گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہم بھٹک پڑے۔ اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہم دوبارہ اپنے راہ راست پر آ جائیں۔ سب ایسے نہیں ہیں ناظرین، کچھ لوگ پائے جاتے ہیں اور کچھ اچھے بھی ہیں، اچھوں کی موجودگی ہی سے تو آپ فائدہ اٹھا کر اچھے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت آپ کو برا بناتی ہے۔ تو بزم عقیدت پروگرام کرنے کا یہی مقصد ہے کہ اچھے لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائی جائے، ان سے بات چیت کی جائے اور ان سے جانا جائے کہ وہ اسلام کے ساتھ کتنے کنیکٹ ہیں، کتنے قریب ہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہمارے سیاسی جو رہنما ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہیں صاحب ایسا نہیں ہے۔ ہمارے جو ایکٹریس ہوتے ہیں، جو شوبیز کے لوگ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی توبہ استغفار، ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن صاحب ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں تو ہر کسی کو ایسا نہ کہیں۔ ہم نے دیکھا بہت سے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں عشق مصطفیٰ رچ بس چکا ہوتا ہے اور وہ ظاہر ہے اپنے ایک دنیاوی نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں، سارے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بات آپ ان سے اسلام کی کریں، صاحب قرآن کی کریں، تو یقین جانیے وہ ڈٹ جاتے ہیں اور کٹ مر جاتے ہیں حضور کے نام پر۔ انہی شخصیات میں سے آج ایک شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں اپنے گیسٹ پینل کا تعارف کراتا چلوں، بہت پیاری شخصیت، بڑے پیارے انداز میں گفتگو بھی فرماتے ہیں، بڑے شفیق انسان ہیں، اور جب دیکھیں چہرے پر مسکراہٹ بھی ان کی سجی رہتی ہے اور لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، لوگ ان کے کام کو لائک کرتے ہیں، اور میرے ساتھ ان کا بڑا ایک پیار والا شفقت والا معاملہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں مکمل صحت عطا فرمائے، کامیابیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ میری مراد وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سندھ کے، محترم مقام جناب علی اکبر گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ اللہ کا احسان، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہے جی؟ شکر اللہ بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ یقیناً آپ کے آنے سے بزم عقیدت کے پروگرام میں رونق آ گئی ہے جی۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوشی ہوئی۔ پولیٹیکل پروگراموں میں تو جاتے رہتے ہیں، سارا دن یہی سلسلہ رہتا ہے۔ آج بزم عقیدت میں آ کے مجھے بہت اچھا لگا، آپ سے مل کے، ملاقات تو ہوتی رہتی ہے آپ سے، لیکن آپ کے پروگرام بیٹھ کے بہت اچھا لگا۔ آپ کی نسبت جس طرح سے ہے، جس طرح سے آپ نے فرمایا اب انٹرو میں کہ ہم ایز اے مسلمان جو ہیں وہ ہمارا سب سے پہلا تو قرآن سے نسبت ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہے، اس کے بعد صحابہ سے اور ان کے اہل بیت سے، سب سے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے بالکل۔ تو یہ سلسلہ جو ہے آج ماشاءاللہ سے خوبصورت آپ نے محفل جو سجائی ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ بالکل، اس پر ہم آپ سے بات بھی کریں گے، اپنے ٹاپک کا بھی ناظرین کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بھی بتائیں، اپنے ناظرین کو بھی بتائیں کہ ہمارے درمیان بہت پیاری شخصیت، بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے والی شخصیت، ہزاروں لوگ نہیں لاکھوں لوگ، میں کہتا ہوں کروڑوں لوگ اسکرین کے ذریعے ان کو سنتے ہیں، لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ان کا انداز
جدا ہے, بہت ڈیفرنٹ انداز ہے, بڑے سلو موشن کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں نعت پڑھنے والی شخصیت میرے پیارے بھائی ہر دل عزیز جناب قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج, خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم. آج میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کلام سننے سے پہلے. آپ کے چہرے پر میں نے ہر وقت مسکراہٹ دیکھی, اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا اکثر کہتے ہیں چہرہ ہی ایسا ہے, آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں علماء کرام اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے یہ بھی پتہ چلا کہ صدقہ جو ہے نا وہ بہترین صدقہ جاری ہے. مسکرانا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو ہنستا مسکراتا چہرہ لے کے ملے, تو یہی سب سے اچھی بات ہے. اور یہ آپ پلیزنٹ ایک انوائرمنٹ جو ہوتا ہے, جو خوشگوار ماحول ہوتا ہے, وہ مسکراہٹ سے ہی آتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ابتدا تو ایسی ہونی چاہیے. آسانی اگر یہ کر دی جائے کہ آپ چلتے پھرتے صدقہ دے رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہوگا. کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی کسی کا دل نہ دکھے, کوئی ناراض نہ ہو کسی بات پر. کیا بات, کوشش اس بات کی ہوتی ہے, باقی انسان ہے غلطی تو ہو جاتی ہے. تو آپ سے گزارش ہے ہمارے پروگرام کو 4 چاند لگائیے, بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے پلیز. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے, وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی, یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. بشر کی سرے عرش مہمان نوازی, یہ عظمت نہیں ہے تو پھر غور کیا ہے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر غور کیا ہے. تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو, مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو. کہاں تم کہاں مد ہے ممدوح ہے یزداں, یہ جرت نہیں ہے تو
پھر غور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر غور کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے قاری صاحب، اللہ رب العزت آپ کی آواز میں، سوز میں، جوش میں، جذبے میں برکت عطا فرمائے۔ آپ اسی طرح نعتیں پڑھتے رہیں، ہم جھومتے رہیں، سنتے رہیں۔ بہت خوبصورت انداز قاری صاحب۔ ناظرین کرام، یقیناً نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنی، اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اتحاد امت اور قومی یکجہتی کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور اس پر انشاءاللہ ہمیں تھوڑی دیر میں مفتی صاحب بھی جوائن کر لیں گے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سوال میں رکھنا چاہوں گا، سیاسی جماعتیں قومی اتحاد کے لیے عملی اقدام کیا کر سکتی ہیں؟ قومی اتحاد کس انداز میں ہمارے معاشرے کے اندر آ سکتا ہے؟ علی اکبر گجر صاحب بتائیے گا کہ کیا ایسا سلسلہ ہمیں اپنانا چاہیے، ہمارے رہنماؤں کو اپنانا چاہیے کہ جس میں یہ محبت، اتحاد، یہ ساری چیزیں آ جائیں سر؟ جی بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ کا اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، نعت رسول مقبول سنی اور بڑا اچھا مزہ آیا۔ عرض یہ ہے کہ یہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیوں کو، تمام لیڈرشپ کو، اس کا وہ مذہبی لیڈرشپ ہو یا سیاسی لیڈرشپ ہو، ان کی ذمہ داری بنتی ہے، جو بھی لوگ ممبر پہ بیٹھتے ہیں، محراب پہ بیٹھتے ہیں، اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں، جہاں جہاں ان کا کردار ہے، ہر فورم کے اوپر لوگ جو ہیں کہ ان کو اپنے سب سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارا پاکستان ہے، بے شک بے شک، ہمارے دین کے پہلے ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں، ایسے ہی ہے بالکل۔ تو اس کے لیے اس کے اوپر کوئی بات، کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمارے دین پہ کوئی کمپرومائز ہے، نہ ہمارے پاکستان کے اپنے ملک کے اوپر کوئی کمپرومائز۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ یہ ملک جو ہے وہ ہماری بقا ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا فیوچر ہے دنیا کائنات میں۔ یہ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جو کچھ اللہ پاک نے جنت میں بنایا ہے نا جی، اس کو اسٹڈی کریں کہ جنت میں کیا کیا ہوگا، وہ سارے کا سارا اس کی پاکستان کی جو سرحدوں کے اندر اندر وہ تمام وہ چیزیں ہیں موجود ہیں جو جنت میں موجود ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بہت خوبصورت۔ اور اس کی قدر کرنا، اس کو سنبھالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے پھر سب کو جتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں، جتنی بڑی لیڈرشپ ہے، ان کو اتحاد کے لیے، یکجہتی کے لیے، امن کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے وہ کردار ادا کرنا چاہیے جس سے ہم سارے اکٹھے ہو سکیں۔ وہ تمام ذاتی ایجنڈوں سے نکل کر، ہماری ذاتی خواہشات سے نکل کر، وہ سیاسی ہو، مذہبی ہو، علاقائی ہو یا صوبائی ہو، کوئی بھی ایسا ایجنڈا، ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر ہمیں کبھی بھی ایک ایسا قومی، ایک ایسا بننا چاہیے بیانیہ سب کی طرف سے کہ پاکستان کے خلاف، قوم کے خلاف، اس کے اتحاد، یکجہتی اور مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست چلتی رہے گی، ہوتی رہے گی ساری جگہ پہ، تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری لیڈرشپ کی بنتی ہے، ہم سب کی بنتی ہے، ہم بھی جہاں پہ بھی جس لیول پہ بیٹھے ہوئے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو اس ٹریک پر لے کے آئیں جس ٹریک پہ ہمارا دین، ہمارے قرآن اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو بتاتی ہے اس حساب سے آنا چاہیے۔ اور ہماری نیشنلزم جو ہے، ہمارا ملک کے ساتھ وفاداری، ملک کے ساتھ اپنی مٹی سے وفاداری بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اگر ہم اپنی مٹی کے ساتھ وفادار نہیں ہوں گے، اپنے وطن سے وفادار نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب آپ کے ایمان میں بھی خلل ہو سکتی ہے۔ سر قطع کلامی معاف، مجھے اتحاد کا یہاں مظاہرہ کرنا ہے کیونکہ بریک کی طرف بڑھنا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں بریک، تو بریک کے بعد آتے ہیں، پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین بڑھتے ہیں بریک کی طرف، تو ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد، کہیں نہ جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزم عقیدت، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ ہمارے معزز مہمان علی اکبر گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کیا، بہت پیاری علمی شخصیت، خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، کسی بھی ٹاپک پر بات کر لیں یقین جانیے مفتی صاحب کا انداز بہت شاندار ہے، شائستہ انداز ہے، میٹھے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ آئیے آپ کی بھی ملاقات کرواتے ہیں۔ محترم مقام جناب مفتی محسن الزمان
خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیسے مزاج خیریت سے؟ مفتی صاحب اللہ کا احسان آپ کی نا بچپن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں اسی طرح ماشاءاللہ سے اللہ آپ کو اسی طرح شاد و آباد سلامت رکھے گی ہمیشہ. ایسے اچھے لوگوں کے ساتھ آپ نے بتایا تو شاید ان کی محبت اور رنگت کی وجہ سے بہتری آیا. وہ چاشنی آ جاتی ہے. اچھا مفتی صاحب ہمارا جو ٹاپک ہے ہم اسی کی طرف بڑھتے ہیں. سوال میں آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہوں گا, اسلام کی نظر میں اتحاد امت کی کیا اہمیت ہے, اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور کتنی اہمیت کے حامل ہے, یہ چیز پلیز بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید کنتم خیر امتی اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تعالیٰ مقاما آخر واعتصموا بحبل اللہ جميعا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ رب کائنات ہے. لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ اللہ کے حبیب ہیں اور خاتم النبیین. سب سے پہلے بہت شکر گزار حامد بھائی آپ کا کہ آپ نے بزم عقیدت میں جو ہے مجھے مدعو کیا, اور آپ کے ساتھ ہی معزز مہمان گرامی ثنا خان موجود ہیں. اتحاد کی فضا آپ نے یہاں ویسے قائم کر رکھی ہے کہ آپ نے عشاقان رسول میں سے عاشق رسول کی طرف تعریف بھی ہو رہی ہے اور اتحاد کی بات بھی ہو رہی ہے, اور سیاسی طور پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے قرآن نے بڑے واضح طور پہ فرمایا, اللہ نے پوری امت کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک انداز اور لقب دے دیا, کنتم خیر امتی, تم بہترین امت. واہ واہ واہ. یعنی اللہ کے نبی سے پہلے جو انبیاء آئے ان کی بہت ساری, یعنی ہر نبی کی ایک امت تھی, لیکن اس امت کی ایک خاصیت ہے, ایک کیٹیگری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو. کیوں؟ کیونکہ تم میں دو خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ تعمرون بالمعروف, تم نیکی کا حکم دیتے ہو. جی جی, تم اس لیے لائے گئے ہو کہ تم نیکی کا حکم دو, وتنہون عن المنکر, اور برائی سے روکتے ہو. روکو. اب یہ دو باتیں ہر امتی کے لیے لازم ملزوم ہے, اور جب ہر امتی ان باتوں کا خیال رکھے گا تو اتحاد کی فضا خود ہی قائم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کے سامنے ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے اچھا سوچتا ہے, دیکھتا ہے, وہی چیز اپنے مسلمان بھائی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو جب آپ اپنے لیے اچھا سوچیں گے, اپنے لیے اچھا کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے آپ وہی کام اپنے مسلمان بھائی کے لیے کریں گے. تو وہاں پر آج ایک مسلمان یا ایک انسان چاہتا کیا ہے کہ اگر کوئی اچھا کام ہو رہا تو مجھے اس میں حصہ ملا جائے اور برے کام سے مجھے بچایا جائے. تو قرآن نے یہی بتا دیا کہ بھائی جب بھی تم نیکی کرو تو خود صرف شامل نہ ہو, بلکہ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, واہ واہ واہ, کہ تعاون کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا. قرآن کہہ رہا, اللہ فرما رہا. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کر دیا کہ دیکھو اچھی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی اتحاد کی فضا کا عام کیا ہوگی کہ عام طور پہ انسانی فطرت ہے کہ وہ چاہتے ہیں جو کام اچھا ہو میں خود کروں. ایسا ہی نا کہ بھائی لوگ فطرتی طور پہ انسان سوچتے کہ یار میری واہ واہ ہو جائے یا لوگ مجھے اچھا جاننے لگیں. لیکن قرآن نے انسان کے نفس کی سرکشی کی اور فرمایا کہ دیکھو جب تم نیکی کرو اکیلے بھی کرو گے, ہو سکتا ہو اس میں ریاکاری کا شعبہ پایا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے نہ بھی ہو, لیکن اگر تمہیں ایسا لگے تو تم کیا کرو, اپنے ساتھ ان لوگوں کو شامل کر لو. جب وہ نیکی کریں گے تو تمہیں اس حصے کا ثواب لازم مل جائے. بالکل بالکل. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں. حالانکہ نعبد فرمایا جب ہم نماز اکیلے بھی قبول ہو جاتی ہے, لیکن جماعت کا مرتبہ ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس جماعت میں پتہ نہیں کون رب کا ایسا بندہ ہو کہ جس کے وسیلے سے آپ تمام کی نماز قبول ہو جائے. کیا بات. تو معلوم ہی چلا کہ جماعت میں اتحاد میں برکت ہے. جو کام آپ اتحاد و اتفاق سے کرتے ہیں اسلام اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کھانا کھانے بیٹھو سنت رسول کیا ہے, اپنا شریک بنا لو, ساتھ بٹھا لو. کیوں؟ تاکہ اس میں اللہ برکت دے دیتا ہے. آپ یقین مانیں جو بھی آپ نیکی کے کام کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, جب آپ شامل حال لوگوں کو کر لیتے ہیں تو اللہ اس میں برکت دیتا ہے. تو اسی لحاظ سے اسلام چاہے سیاسی محاذ ہو, چاہے مذہبی محاذ ہو, چاہے سماجی محاذ ہو, چاہے معاشرتی محاذ ہو, چاہے معاشی محاذ ہو,
تمام محاذ پر اللہ تعالیٰ بندے کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ بالکل، بہت خوبصورت بات مفتی صاحب، اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ علی اکبر گجر صاحب، جیسے کہ مفتی صاحب نے اتحاد کی بات کی، قرآن فرماتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، تو اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے، یقیناً ہم چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمیں اتحاد نظر آتا ہے، تو کیا یہ برقرار نہیں رہ سکتا؟ کہیں یہ ریگولر والا سلسلہ نہیں ہو سکتا ہے تو کیا طریقہ؟ نہیں دیکھیں، میں عرض کروں آپ سے، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ میں اصل میں نا جی اکثر بیٹھتے ہیں تو ہم اسی طرح سے ڈسکس کرتے ہیں، تو میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں، پرابلم یہ ہے کہ ہمیں تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ تعلیم تو لوگوں نے لے لی، پڑھ لیا، بڑی اچھی تربیت نہیں لوگوں کو مل گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت نہیں ہوئی، مذہبی تربیت بھی نہیں ہوئی۔ تعلیم تو مان لی، میں معذرت چاہتا ہوں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی بھی فورم پہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، ماں کے شروع جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی تربیت تو اس کا درسگاہ جو ہوتی ہے اس کی والدہ ہوتی ہے، اس کے گھر ہوتا ہے، اس کی ماں، اس کے بعد پھر ایجوکیشن سسٹم میں چلے جاتے ہیں، ایجوکیشن کے بعد سوسائٹی میں آتے ہیں، سوسائٹی پھر میں آ کے چیزیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ عرض یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا، دیکھیں یہ باتیں جب تک لوگوں کے ہر باشعور آدمی کے پاس تک یہ ہمارا میسج اللہ اور اللہ کے رسول کا نہیں پہنچے گا، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کو پازیٹیو وے میں ایک اچھے انداز میں، ایک محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہم لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے، لوگوں کو نہیں بتائیں گے، تو تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ڈنڈے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ یا زبردستی کسی کام کو کروانے کے لیے، تو بچوں کو بھی آپ کریں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کی باغی ہو جائے گی۔ تو یہی رویے محبت والے، خلوص والے، اور ان کے پیچھے محبت ہونی چاہیے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے، تو پھر انشاءاللہ بہت ساری تبدیلی آئے گی۔ لیکن سوسائٹی کی، جیسے آپ نے پولیٹیکلی بات کی ہے کہ کیسے ہو سکتی تھی، کیوں نہیں ہو سکتی، یہ کوئی پرابلم تھوڑی ہے یہاں پہ۔ جب ہم اپنے ذاتی انا سے نکل کر، اپنے ذاتی غصے سے، انتقام سے نکلیں گے، جب ہم اپنے ذات کو نفی کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جب آپ کام کریں گے، تو پھر آپ کو آٹومیٹکلی چیزیں ٹھیک ہوتی چلیں گی۔ جب ہم سب مل کے، مذہبی لیڈرشپ ہو یا سیاسی لیڈرشپ ہو، ہم لوگوں کو غلط ٹریک پہ لگاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ان کو لفظ دیتے ہیں، ان کو تقریروں میں ہم کہتے ہیں، تحریروں میں کہتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں، تو پھر اس کی تربیت بھی، پھر اس کا رزلٹ بھی یہی ہوگا جو آج کل کی ہماری ینگ جنریشن میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ تبدیلی آ رہی ہے اس میں پھر آج کل، کیونکہ یہ سب سے بڑا فورم دینی اور سیاسی فورم ہے، اس کے ساتھ ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے، اس کے اوپر جو کام کریں، ہمیں سب کو یہ بھی کام کرنا چاہیے کہ وہ اس میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، نیگیٹیوٹیز بڑھ رہی ہے، وہ ایک مخصوص ٹولہ ہے جو اس ملک کے خلاف ہے، اس ملک کے، ہمارے دین کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں، ہماری سلامتی کے خلاف، ہماری یکجہتی کے خلاف، ہمارے اتحاد کے خلاف، ہمارے امن کے خلاف کام کرنے والے سب لوگ اکٹھے ہیں۔ تو جو لوگ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، پوری دنیا کی امت کے خلاف کام ہو رہا ہے نا جی، اس کے پیچھے سونی طاقتیں ہیں، یہود و نصارہ ہے، ہندوازم ہے، اور ہمارے اپنے بھی کچھ لوگ اندر سے کچھ ان کا ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری، جی ہماری ذمہ داری سے لے کے اوپر تک جو ٹاپ لیڈرشپ جو ہے، ہم سب اس میں شامل، تو ہمیں بھی وہ ان کو فیس کرنے کے لیے ہمیں بھی وہ ٹول استعمال کرنے چاہیے، ہمیں میڈیا پہ آ کے بات کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور اب بچوں کو، ہمیں اپنے بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ گھر میں اپنی فیملیز کو ٹائم دے، جیسے ہمارے آباء و اجداد دیتے تھے، ہمارے دادا پردادا بیٹھتے تھے، شام کو محفل ہوتی تھی، سب بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے باتیں ہوتی تھی، والدائیں بتاتی تھی، ان کو پرانی کہانیاں سناتے تھے۔ آج وہ کافی حد تک یہ جو نا چیزیں ختم ہو چکی ہیں، تو ہم جب بنیاد رکھیں گے نا، بنیاد تو نیچے سے پودا تو چھوٹا سا ہوتا ہے جب لگایا جاتا ہے، تو پھر وہ تناور درخت بنتا ہے، پھر آگے پھل دیتا ہے، تو پھل لینے تک ہمیں اس کا خیال کرنا ہوگا، اس کی وہ ساری اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنی ہوگی، پانی دینا ہوگا، گوڈی کرنی ہوگی، کھاد دینی ہوگی۔ تو یہی ایک چیز ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں، ان سے ڈسکشن کریں، ان کے تمام ایشوز کے اوپر جو ہمارے قومی ایشوز ہیں جس پہ ہم سوسائٹی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ بہت بہترین بات۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے نوجوان نسل کی بات ہوئی، ینگ جنریشن کی بات ہوئی، تو ہماری ینگ جنریشن میں تو برداشت کا مادہ تقریباً اینڈ اختتام کی طرف ہی ہے، اس کی مین جو وجہ آئی تھنک سوشل میڈیا بھی ہے میرے خیال سے، لیکن آپ کا نظریہ شاید تھوڑا ڈفرینٹ ہو، کیا فرماتے ہیں سوال سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ چیز غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال صحیح غلط، استعمال غلط ہوتا ہے۔ یہی لیپ ٹاپ ہے، یہی موبائل ہے، یہی کیمرہ ہے، لوگ اس میں بیٹھ کے قرآن و حدیث کو سنیں، اچھی باتیں سنیں، نالج بھی بڑھے گی، ثواب بھی ملے گا۔ جی بالکل۔ لوگ اسی میں لوگ فحاشی کے معاملات دیکھیں اور یعنی دیکھیں، گناہگار ہوں گے، خطاکار ہوں گے۔ بات کیا ہوئی کہ
کہ آپ کے پاس یہ جو ہے کہ نعمت ہی ہے، چاہے آپ اسے نعمت بنا دیں چاہے آپ زحمت بنا دیں، دو رستے دے دیے گئے نا ہمیں، برائی کا اور اچھائی کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو جب آپ غور فکر کرتے ہیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رستہ دکھا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے رستے پہ اللہ ہم جو کہتے ہیں ہمیں چلا، تو معلوم چلا کہ ایک ہی رستہ ہے، وہ سیدھا ہے۔ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ رستہ رانگ جائے گا تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے دلی بھی قصیرہ یادی بھی قصیرہ۔ تو اسی وجہ سے دیکھیں، اور رہا آپ نے کہا کہ نوجوان نسل، یاد رکھیے ہمارے اسلاف کو اٹھا کر دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اتحاد کی فضا اگر قائم کرنے کی بات آتی ہے تو امام حسن ہی تو تھے جن کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹا دو گروہ کو صلح کرانے کے لیے جو ہے یہی کام آئے گا۔ تو آپ دیکھیں انہوں نے اتحاد کی فضا قائم کی، تو معلوم نہیں چلا کہ آج کے نوجوان میں یہ ٹالرنس، برداشت، یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ اصل بات وہی ہے کہ جو حضرت نے ایک بات کہی نا کہ تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے۔ بالکل۔ اور کیوں فقدان ہے کہ آج میں مثال دیتا ہوں، مجھے سچ بتائیے، آپ بھی بیٹھے ہیں حضرت جی بالکل، اور ہمارے ثنا خان بھی بیٹھے ہیں، میری اور آپ کی والدہ جب فجر کی اذان ہوتی تھی نا، اٹھ کر کہتی تھی مفتی صاحب، آپ تو ہم مفتی ہو گئے نا، کہ بیٹا اٹھو مولوی صاحب نے اذان دے دی ہے، ایسی تھا نا؟ بالکل۔ اب ہوتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو امی آتی ہیں، بیٹا اب تو سو جاؤ، مولوی نے اذان دے دی۔ بے شک بے شک اذان، اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے بتائیں۔ پھر آپ کہتے ہیں بچے میں تبدیلی آئے، تبدیلی کیا آئے گی؟ یہ تبدیلی یہ آئی کہ پہلے آپ فجر کے بعد اٹھ کر رزق تلاش کرتے تھے، آج آپ فجر کے بعد سوتے ہیں اور رات کی دوپہر کے 1 بجے اٹھتے ہیں تو رزق ملے گا۔ مسئلہ تبدیلی آنے کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو ایک، مجھے سچ بتائیے گا، یہی موبائل، میں نے کہا نا استعمال غلط اور صحیح ہوتا ہے، چیز بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے گھر میں قرآن ہے حامد بھائی؟ میرے گھر میں قرآن، الحمدللہ مسلمان ہم سب کے گھر میں قرآن ہے۔ مجھے سچ بتائیے گا، آج کا بچہ جس کے گھر میں قرآن بھی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا آپ کے پاس کون سا موبائل ہے، ہو سکتا اچھا ہی ہوگا، ایسے آئی فون پر میں نام مانگ رہا ہوں، لیکن ایک بات کہوں گا، مجھے بتائیں لیکن مجھے ایک بات بتائیے، یہ موبائل اس کا چہرہ آپ کا بچہ زیادہ کھولتا ہے یا قرآن کا چہرہ زیادہ کھولتا ہے؟ یہی کھولتا ہے جی۔ اب بتائیں، گھر میں قرآن بھی ہے اور گھر میں یہ بھی ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ بچے نے کہاں سے سیکھا ہے کہ پہلے، کیونکہ باپ بھی یہی استعمال کر رہا ہے، ماں بھی یہی استعمال کر رہی ہے، بیٹا بھی استعمال کر رہا ہے۔ پہلے کے اسلاف میں ماں پہلے قرآن کھولا کرتی تھی، بچہ دیکھ کے ماں کو قرآن کھولا۔ بالکل مفتی صاحب، بہت اچھا، میں اس میں تھوڑی سی اگر بیچ میں بات کر دوں تو تھوڑی سی میں، مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی۔ عرض یہ ہے کہ یہ اب دنیا بدل چکی ہے، دنیا بہت آگے جا چکی ہے، بہت آگے بڑھ چکی ہے، علم اور ٹیکنالوجی میں بہت ساری آگے۔ یہ بڑا مفتی صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ جو موبائل جو ہے، لیپ ٹاپ جو ہے، کمپیوٹر جو ہے، یہ استعمال کرتے ہیں اسی میں، ہاں ہم کیونکہ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ اب اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس کوئی وے نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں۔ ہمیں یہ چاہیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہماری بیٹی بھی آ گئی ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم اس کے جو ہمارے دوسری نیگیٹیوٹی ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم پازیٹیو کام کرنے کے لیے ہم سب ہمت کریں کہ بچوں کو وہ کم سے کم وہ اس میڈیا پہ کھولیں تو ان کو اچھی چیزیں ملیں، تو ہمیں اس کا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ بالکل ایسے۔ اچھا سر، ہم نے بریک کی طرف بھی بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کلام سنیں گے۔ قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا پلیز کلام پیش کیجیے گا۔ واہ واہ، کیا خوبصورت تار چھیڑ دیجیے۔ مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے
گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، چھوڑنا میرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا میرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم بغیسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے، بے سہاروں کو سینے سے لپٹا دیا، بے سہاروں کو سینے سے لپٹا دیا، جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا، وہ فقیہوں کے افسر شہ انبیاء، وہ فقیہوں کے افسر شہ انبیاء، وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ علی صاحب آپ نے کیا تذکرہ چھیڑ دیا کہ وہ مدینے کی گلی، وہ گلی کہ جہاں آپ جائیں تو یقین جانیے ناظرین کرام، صبح ہو دوپہر ہو شام ہو، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں آپ جنت میں موجود ہیں، اور وہ جنت کی کیاری بھی ہے، وہ جنت کی گلی بھی ہے۔ ہم پوری کائنات میں اگر گھوم کے آ جائیں لیکن اگر اس گلی میں نہیں گئے تو یقین جانیے آپ کہیں نہیں گئے۔ اگر آپ اس گلی میں چلے گئے، کسی کائنات کے کسی ملک میں نہیں گئے، کسی جگہ نہیں گئے، تو یقین جانیے آپ نے پوری دنیا گھوم لی ہے، آپ جنت کا نظارہ کر کے آ گئے ہیں۔ اللہ کرے آپ کے پڑھنے کے صدقے، ہمارے سننے کے صدقے ہمیں اسی مہینے بلاوا آ جائے۔ اچھا علی اکبر گجر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے کبھی طیبہ کا نظارہ کیا ہے؟ اگر کیا تو میں چاہوں گا وہ کیفیت تھوڑی بیان کیجئے نا، کیسا محسوس ہوا؟ الحمدللہ دیکھیں یہ ہم تو نسبت والے ہیں سارے، الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں آج سارے، وہ اس دنیا کی سب سے بڑی نسبت ہے، بے شک نسبت سرکار خضرہ کے ساتھ ہماری نسبت ہے، اور اللہ وہ اس سے بڑھ کے تو اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ بالکل وہاں کی کیفیت لفظوں میں بتانا یہ ممکن نہیں ہے وہاں، لیکن جس طرح سے میرے بھائی پڑھ رہے تھے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ہم وہاں ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کی۔ جب ہم دیکھ کر نہیں آتے تو وہ تصورات میں پکچرز ہوتی ہیں گنبد خضرا کی، روزے کی، جب ہم دیکھ کے آ جائیں پھر تو ہم گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں نا۔ میں آج کل یہی کہ ہم ایسے ہی فیل کر رہے تھے کہ ہم جیسے وہاں جیسے گھوم رہے ہیں، اور اسی طرح سے ایک خوبصورت آواز کے ساتھ یہی اصل ہماری حقیقت اور بنیاد ہے، ہمارا محبت، ہماری عقیدت، ہمارا جس آپ کی یہ خوبصورت پروگرام جو ہے عقیدت والا، تو یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل۔ تو میں تو پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ جیسے مدینہ پاک اور کعبہ شریف کو دیکھ کے تو باقی اس پاکستان کو، یہ دو چیزیں وہاں کی اور باقی پاکستان، یہی جنت کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ نے اسی میں کیا، میں اسی پہ دیکھتا ہوں۔ جب ہم دیکھتے ہیں پورے ملک کو بھی، مدینہ پاک کو دیکھتے ہیں، کعبہ شریف کو دیکھتے ہیں، پھر اس ملک کو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اسی کی نسبت ہے اور اسی کا سلسلہ ہے کہ چلتے ہوئے اسی طرح سے چل رہا ہے۔ بے شک ایسے ہی ہے، یہ ہمارے پاس نعمت ہے بڑی ہمارے لیے، اور
بالکل آپ کے درمیان آپ کے ساتھ اور ابھی ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کو بھی بتاتے چلیں، ایک بہت خوبصورت آواز. ہم اس بچی کو مختلف ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں، مقابلوں میں یہ بچی ان رہتی ہیں، اور ہمارے بزم عقیدت پروگرام پلیٹ فارم یہ ہر اس شخص کے لیے موجود ہے کہ جو بارگاہ رسالت میں بہتر سے بہتر انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو یہاں موقع فراہم کروں، ہم ان سے سنیں، کیونکہ یہ بچی بھی بہت پیارے انداز میں پڑھتی ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے حرین عدنان نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ حرین؟ مائک پہ بولیے گا. وعلیکم السلام. خیریت آپ سے کیسے ہیں؟ آنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں. تو اب آپ تشریف لے ہی آئی ہیں تو میں چاہوں گا آپ بارگاہ رسالت میں اپنے مخصوص انداز میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، 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 میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور جاری رہے گا حشر تک لنگر بطول کا، جاری رہے گا حشر تک لنگر بطول کا، بھوکے مریں گے چھوڑیں گے جو در بطول کا، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے. برکت عطا فرمائے آپ کے والدین کو، آپ کو، سب کو بار بار مکہ مدینہ کی بادب حاضریاں نصیب فرمائے. ناظرین کرام، ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، معزز مہمان بھی موجود ہیں، وقت بہت مختصر سا رہ گیا، جاتے جاتے ہم کمنٹس بھی لیں گے، اور آخر میں قاری اسد بھائی سے گزارش کروں گا مولا علی کی شان میں کچھ مناقب کا کچھ سلسلہ بھی ہو جائے، کچھ 2-3 اشعار وہ بھی پیش کر دیجیے گا. مفتی صاحب، نوجوان نسل کو
آج کے پروگرام کے حوالے سے، اتحاد کے حوالے سے کوئی جاتے جاتے پیغام؟ سب سے پہلے تو میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کل 18 ذی الحجہ کو ضرور، بالکل بالکل، غنی تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کا دن بھی تھا، اور یاد رکھیے کہ اگر ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو خلفائے راشدین ہمارے لیے سب سے مشعل راہ ہیں، اور انہوں نے جو اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا وہ کسی اور نے نہیں دیا بالکل. اور حضرت عثمان غنی تعالیٰ عنہ وہ شان رکھتے ہیں کہ آپ ذو النورین کا لقب بھی آپ کو ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں آپ کے عقد نکاح میں ہیں، یعنی آپ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ طیبہ جسے آپ ہماری مسجد نبوی کہتے ہیں، اس کی کہتے ہیں تعمیر اور آرائش جس دور میں سب سے زیادہ ہوئی خلفائے راشدین کے دور میں، تو وہ حضرت عثمان غنی تعالیٰ کا دور تھا، اور اس دور میں البقیع بھی جی تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کو رسم الخط کے لحاظ سے جو جمع کیا ہے وہ حضرت عثمان غنی تعالیٰ کا دور تھا. 12 سال کی خلافت کا آپ کا دورانیہ ہے. اس دوران آپ نے ایک ایسا کنواں بھی خریدا جس کے بارے رسول نے فرمایا کہ جو یہ خرید لے وہ جنتی ہے. تو آپ نے وہ کنواں بھی خرید کے حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ واقعہ طویل اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ بہت ساری باتیں آپ سے کرنی. تو اصل بات یہ کہ ہمارے اسلاف ہماری نوجوانوں کے کردار کے لیے سب سے پہلے مشعل راہ ہے. میں پھر آج کے دور کی بات کرتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کے اتحاد کی فضا کیسے بیان فرمائیں گے. یاد رکھیے گا اتحاد بین المسلمین، بین المؤمنین، یا اتحاد بین الناس جسے ہم کہتے ہیں، یا سب سے پہلے تو اتحاد ہمیں اپنے خاندان اپنے آپ سے کرنا ہوگا. کیا اتحاد کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی کو اس راہ میں چلانا ہے جس طرح رسول اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نوجوان طبقہ کیوں برہ نبی کا شکار ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہٹ گیا. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. آج ہم اپنے بوڑھوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک کرتے ہیں نوجوان طبقہ، کیا وہ آپ کے نظر میں نہیں کہ ان کو عزت یا رسپیکٹ جو دینا چاہیے امیر اور غریب وہ ملتا ہی نہیں؟ آئیے رسول اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضور مسجد نبوی میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے، دماغ کام نہیں کر رہا، ذہن کام نہیں کر رہا، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے سوالات کرنے. صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ یہ تو بوڑھی ہے، نہ دماغ کام کرتا ہے، پورے مدینے پھرتی ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا کیا سوال ہے پوچھو. اب انہوں نے کہا نہیں آپ مسجد نبوی سے باہر آ جائیں. حضور تپتی ہوئی دھوپ میں مسجد نبوی سے باہر آ جاتے ہیں. حضور کے ماتھے پہ پسینہ چمکنے سے موتیاں چمکتی ہیں. حضور نے سارے سوالات کے جواب دے دیے، جو سوال بالکل جس کا نہ سوال کا معنی تھا، وہ بے معنی سوالات تھے. جب سوالات کے جواب حضور نے سمجھائے، بیان اس کی بات سن لی، تو حضور سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا، آپ اس بڑھیا کی بات سن رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی محمد. کیا بات ہے. تو معلوم یہ چلا کہ حضور نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں اپنے بڑوں کا رسپیکٹ کرنا ہے، بھلے ان کا توازن ذہن کام کرے نہ کرے. اتحاد نوجوانوں میں تب پیدا ہوگا جب وہ سننا زیادہ شروع کریں گے، کیونکہ اللہ نے کان 2 بنائے، زبان 1 بنائی ہے. کیا بات ہے. ہمارے ہاں تو یہاں سے سن کر دوسرے نکال دیے جاتے ہیں، لیکن سن کر دل میں جگہ دینی چاہیے. مفتی صاحب بہت خوبصورت بات. سر بالکل مختصر سے کچھ سیکنڈ رہ گئے، میں چاہتا ہوں میں عرض کروں آپ سے کہ دیکھیں جیسے مفتی صاحب فرمایا، میں عرض کروں کہ احساس جو ہے نا جی بہت ضروری، احساس ضروری ہے رشتوں میں، اور ہماری ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں، اپنے پوری سوسائٹی میں لوگوں کو، اپنی نسل کو یہ احساس کروا دیں کہ یہ جو نعمتیں ہیں اللہ نے ہمیں جو دی ہیں، ہمیں دین کی نعمت دی ہے، ہمیں اس ملک کی نعمت دی ہے، ہمیں والدین کی نعمت دی ہے، ہمیں بہن بھائیوں کی رشتوں کی جو نعمتیں دی ہیں، اور جو ہمیں جو کچھ بھی اس دنیا میں ہمیں ملا اس کا شکر ادا کرنے کا. جب شکر کرنا شروع ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ چیزیں سیدھی ہونی ہو جی شروع. لیکن جس بھی گھر میں، خاندان میں، قوم میں، صوبے، ملک میں اتحاد نہیں ہوتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. آگے بڑھنا ہے تو ہمیں بنیادوں سے چیزیں ٹھیک کرنی ہوں گی، اپنے گھر سے سٹارٹ پکڑ لینا ہوگا اور اپنے ملک تک لے کے جانا ہوگا مخلص اور وفاداری کے ساتھ. ہمارا راستہ کوئی بھی دنیا کی کوئی طاقت نہیں، ابھی بھی نہیں روک سکتی الحمدللہ. آج بھی دنیا میں جو عزت آپ کو آبرو ملی ہے، آپ کو عزت ملی ہے، جو آپ کے گرین پاسپورٹ کو، آپ کے جھنڈے کو پوری دنیا میں 79 ایئر میں نہیں ملی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. اختتام کی جانب ہے، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے سر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے. حرین عدنان، آپ
تشریف لائیں. شکریہ مفتی صاحب, آپ کا شکریہ. بھائی صاحب اختتام کی جانب آپ ہی کا کلام ہوگا, اسی کے ساتھ ہم اختتام کی طرف چلے جائیں گے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا, کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا. شہنشاہوں سے جب پوچھا شہنشاہ ہی ملی کیسے, شہنشاہوں سے جب پوچھا شہنشاہ ہی ملی کیسے,